خواتین کی جو نماز ہے وہ مردوں سے ظاہری کیفیت کے لحاظ سے مختلف ہے، اس پر پوری امت کا اجماع ہے۔ اس پر میں دلائل سے کئی بار ریکارڈنگ بھی کروا چکا ہوں۔ یہ اب شروع کیا ہے، فتاوی بعض علماء نے دیے ہیں کہ خواتین ایسے ہی نماز پڑھیں گی جیسے مرد نماز پڑھتے ہیں، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں یہ صرف نماز کے بارے میں نہیں ہے، حدیث میں بھی آتا ہے خذوا عنی مناسککم، حج ایسے کرو جیسے میں کرتا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود پوری امت کا اجماع ہے کہ خواتین حج میں رمل نہیں کریں گی، جو سینہ اکڑ کے طواف کیا جاتا ہے۔ حالانکہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ خواتین رمل کریں یا نہ کریں، کہیں بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ اس کا تعلق پردے سے ہے، عورت کی حیا سے ہے، تو پوری امت کا اجماع ہے کہ خواتین رمل نہیں کریں گی۔ صفا اور مروہ کی سعی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صفا اور مروہ کی سعی دوڑ کر کی ہے، کہیں بھی نہیں ہے حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو دوڑنے سے منع کیا ہو۔ لیکن ہم اس کے باوجود تمام امت کے علماء، جس میں ہمارے اہل حدیث علماء بھی شامل ہیں، وہ سب عورت کو صفا اور مروہ میں دوڑنے سے منع کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں کوئی بھی قول موجود نہیں ہے، لیکن پوری امت نے اجماع کیوں کیا کہ بھئی عورت کا تعلق حیا سے ہے اور عبادت میں حیا کا عنصر جھلکنا چاہیے۔ اسی وجہ سے پوری امت آج تک اس پر اتفاق رہا ہے کہ عورت دوڑے گی نہیں۔ اسی طرح لبیک آہستہ کہنا، تو حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لبیک زور سے کہا ہے، لیکن اور عورت کو کہیں بھی نہیں ہے حدیث میں کہ نبی نے زور سے لبیک کہنے سے منع کیا ہو، مگر پوری امت کا اجماع ہے کہ عورت آہستہ لبیک کہے گی، کیونکہ حج ایک عبادت ہے اور عبادت میں عورت کی حیا کا عنصر جھلکنا چاہیے۔ تو اسی بیسس پر امت کا اس پر بھی اجماع رہا ہے کہ اگرچہ حدیث میں صراحتاً نہیں ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے، لیکن پوری امت کا اجماع رہا ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی، مردوں کی طرح چوڑی ہو کے کشادہ ہو کے نماز نہیں پڑھے گی جیسے مرد سجدہ کرتے ہیں یا مرد رکوع کرتے ہیں۔ اس میں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام احمد حنبل تو امام بخاری کے استاذ ہیں، حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ عورت نماز میں تکبیر تحریمہ والا رفع الیدین ہی نہیں کرے گی تاکہ ہاتھ اٹھانا ہی نہ پڑے اس کو۔ تو اور امام شافعی سے بھی یہی منقول ہے کہ سمٹ کے نماز پڑھے گی۔ تو چاروں ائمہ سے منقول ہے، تابعین، تبع تابعین، اور آج تک امت کا اس پر اجماع چلا آ رہا ہے۔ تو اب اگر کوئی اس میں حدیث کا مطالبہ ہم سے کرتا ہے کہ حدیث میں دکھاؤ کہ کہاں لکھا ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی، تو اس سے فوراً آپ مطالبہ کریں کہ حدیث میں یہ کہاں لکھا ہے کہ عورت آہستہ لبیک کہے گی، عورت صفا اور مروہ کی سعی جو ہے وہ دوڑے گی نہیں اس میں بلکہ چل کے کرے گی، اور عورت رمل نہیں کرے گی، سینہ کھڑا کے پہلے 3 چکر نہیں لگائے گی طواف کے۔ تو جیسے وہاں حدیث نہیں ہے امت کا اجماع ہے، تو ایسے یہاں بھی حدیث نہیں ہے امت کا اجماع ہے۔ یعنی حدیث سے میری مراد قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں صحابہ تابعین کے آثار ہیں، وہ جو ہے وہ تو موجود ہے ہمارے پاس۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صرف اسلاف میں صرف ایک خاتون کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ مردوں کی طرح نماز پڑھا کرتی تھیں۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری نے اسلاف کے جس دور کا تذکرہ کیا اس میں مردوں اور عورتوں کی نماز میں فرق مشہور تھا، تبھی تو امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ فلاں خاتون مردوں کی طرح پڑھ رہی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اسلاف کے دور میں مردوں کی طرح نماز الگ تھی، عورتوں کی طرح الگ تھی۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ان عورت کے علاوہ جتنی عورتیں تھیں اسلاف میں، صحابہ اور تابعیہ، وہ ساری عورتوں کی طرح نماز پڑھ رہی تھیں۔ تو اس لیے امام بخاری نے صرف ایک خاتون کا تذکرہ کیا ہے، تو باقی تمام ان کے اپوزٹ چل رہی تھی اور وہ عورتوں کی طرح سمٹ کے نماز پڑھ رہی تھی۔ یہ وہ دلائل ہیں جن کا انتہائی احترام کے ساتھ اہل حدیث علماء کے انتہائی احترام کے ساتھ یہ وہ دلائل ہیں جن کا ہمیں اس جواب نہیں ملتا۔ تو اس لیے یہ پوری امت کا اجماع ہے کہ خواتین جو ہے وہ سمٹ کے نماز پڑھیں گی۔ بعض حضرات تو اس میں تشدد برتتے ہیں اور حنفیہ کو بہت لتاڑتے ہیں کہ انہوں نے حدیث کی مخالفت کی اور عورت کو حکم دیا ہے کہ وہ سمٹ کے نماز پڑھے، حدیث کی مخالفت کی ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ یہی حضرات امام احمد ابن حنبل پہ کیوں اعتراض نہیں کرتے، یہ حضرات امام شافعی پہ کیوں اعتراض نہیں کرتے؟ امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی تو یہ حدیث اپنی مسند میں لے کر آئے ہیں کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، اس کے باوجود اس کے خلاف فتویٰ دے رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے زمانے میں دیکھا ہے، پوری امت کو ایک تواتر سے ایک عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ جو اہل حدیث حضرات ہندوستان میں 150 سال پرانے جو فتاوی ہمیں ملتے ہیں اس میں اہل حدیث کی کتابوں میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں گی۔ تو یہ اس دور میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا فتویٰ ہے جو چل پڑا۔ غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، لیکن ہمیں امت کے جو اجماعی مسائل ہیں ان میں انحراف نہیں کرنا چاہیے۔ اور خود حدیث سے بھی ثابت ہے کہ پردے کے معاملے میں عورت کا حکم مرد سے مختلف ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت کی گھر کی نماز مسجد کی نماز سے بہتر ہے۔ کیوں؟ گھر میں پردہ زیادہ ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عورت کے اندر گھر کے کمرے کی نماز صحن کی نماز سے بہتر ہے، حالانکہ وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی نامحرم تھوڑی ہے، عورت کا اپنا گھر ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر اکیلے میں عورت نماز پڑھ رہی ہے تو پھر بھی اس کو سمٹ کے نماز پڑھنے کا حکم کیوں دیا جاتا ہے، حالانکہ وہاں تو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو ہم یہی بات کہتے ہیں کہ عورت کے گھر میں کوئی نامحرم نہیں ہے، پھر بھی حدیث میں آتا ہے کہ صحن سے کمرے میں نماز پڑھنا اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عورت کی نماز میں حیا کا عنصر جھلکنا چاہیے اور یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ یہ عورت ہے۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، امام سے اگر نماز میں غلطی ہو جائے تو مرد اللہ اکبر یا مرد سبحان اللہ کہہ کے غلطی پہ تنبیہ کرے گا، لیکن عورت کو آواز نکالنے کی اجازت نہیں ہے۔ حالانکہ نارملی عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے، وہ ضرورت کے وقت بول سکتی ہے، لیکن نماز میں اس کو بولنے پر بھی پابندی لگا دی کہ وہ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر ایسے تالی مارے گی جس سے امام کو پتہ چلے گا کہ وہ غلطی کر رہا ہے۔ تو پتہ چلا نماز کے باہر کے احکام الگ ہیں، نماز کے اندر کے احکام الگ ہیں۔ اسی طرح اور بھی ہمیں اس بارے میں روایات ملتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب عورتوں کی امامت کی تو بالکل صف کے بیچ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھائی ہے، حالانکہ امام تو آگے کھڑا ہوتا ہے، عورت کی امام جو ہے نا وہ تو آگے کھڑا ہوتا ہے، لیکن حضرت عائشہ بیچ میں کھڑی ہوئی ہیں تاکہ امام جو ہے وہ ظاہر نہ ہو۔ تو یہاں دیکھیں کس قدر حیا کا خیال رکھا ہے کہ نماز میں عورت کا عورت پن جھلکنا چاہیے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نماز میں عورت مردوں کی امامت نہیں کر سکتی، آگے نہیں کھڑی ہو سکتی۔ بیٹا ماں کو نماز پڑھا سکتا ہے، ماں بیٹے کو نماز نہیں پڑھا سکتی، حالانکہ ماں کا درجہ تو بیٹے سے زیادہ ہے۔ اس کے باوجود ماں جو ہے وہ نماز میں پیچھے کھڑی ہوگی، بیٹا آگے کھڑے ہوگا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ایک نماز میں مرد اور عورت میں ایک بڑا فرق رکھا ہے کہ ان کا فرق، یہ فرق نماز کے اندر جھلکنا چاہیے۔ تو یہ وہ تمام احادیث ہیں اور روایات ہیں جن سے فقہاء نے، تمام فقہاء نے استدلال کیا ہے کہ بھئی اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عورت اور مرد کی نماز کی جو ظاہری کیفیت ہے اس میں بہت زیادہ فرق ہے، وہ فرق جھلکنا چاہیے نماز کے اندر، اور یہ تواتر سے اجماعی مسئلہ چلا آ رہا ہے۔ تو اب لوگ حدیث کا مطالبہ کرتے ہیں، تو جو مطالبہ کریں آپ ان سے مطالبہ کر لیں کہ صفا اور مروہ میں جو ہے عورت دوڑے گی نہیں، حدیث دکھاؤ کہاں ہے۔ تو امت کے اجماعی مسائل اس طرح سے توڑ موڑ کر حدیث کا لیول لگا کے اگر ہم نے تبدیل کرنا شروع کر دیے تو ہمارے تو دین کا بیڑا غرق ہو جائے گا بالکل۔ تو اس لیے انہی فقہا پر اعتماد کرنا چاہیے جو ہم سے پہلے محقق گزر چکے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرمایا من کان منکم مستنن فلیستن بمن قد مات فإن الحی لا یؤمن علیہ الفتنہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو تم میں اقتدا کرنا چاہتا ہے تو آج کے دور کے جو یوٹیوبرز ہیں اور آج کے دور کے جو محققین ہیں ان کی اتباع نہ کرے، بلکہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کو فالو کریں، کیونکہ حی پر فتنے کا اندیشہ زیادہ ہے۔ جو زندہ لوگ ہیں ان کے بارے میں ڈر ہے کہ یہ دنیا پرستی میں یا اپنی دکان چمکانے کے لیے لیبل یہ لگا رہے ہیں کہ ہم دوسروں کی دکانیں بند کر رہے ہیں، مگر ان کا مقصد ایسا نہ ہو کہ اپنی دکان چلانا چاہ رہے ہوں۔ تو اس کا بھی یہ زندہ لوگوں پہ یہ اندیشہ زیادہ ہے۔ پرانے لوگوں کی جو تحقیقات ہیں وہ تحقیقات للہیت کی بیس پر ہوتی تھی، آج نفس پرستی کا دور ہے۔ تو اس لیے میں پھر بھی ان اہل حدیث علماء پر ہرگز طنز نہیں کر رہا کہ جو اور کہتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں مردوں کی طرح نماز پڑھیں گی، میں ان کی نیت پہ شبہ نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کا مقصد اپنی دکان چلانا ہو اور وہ قرآن و سنت کا لیبل لگا رہے ہوں۔ باقی سب ایسے نہیں ہوتے، بعض لوگ کی تحقیق یہ ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہی برحق ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جن کی یہ تحقیق ہے اور وہ اللہ کے خوف سے اور اللہ اس کے سامنے جواب دہی یعنی ان کے سامنے ہے، اس کے باوجود انہوں نے یہ فتویٰ دیا، تو پھر ہم سمجھتے ہیں ان سے یہ اجتہادی غلطی ہوئی ہے، اور اجتہادی غلطی پر بھی اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہے۔ لیکن ہم عوام کو یہی کہتے ہیں کہ جو مجتہدین پہلے گزر چکے ہیں، ابو حنیفہ، مالک، شافعی اور احمد بن حنبل، جن کو پوری امت محقق مانتی ہے، ان کی ریسرچ کو آپ فالو کریں، یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ہاں، تو اب جو بات یہ کہ اصل تو یہ کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی۔ اب سمٹنے کی کیفیات کیا ہوں گی، ان میں فقہا کا اختلاف ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کون سی حدیث میں لکھا ہے کہ عورت سینے پہ ہاتھ باندھے گی، یہ کون سی حدیث میں آتا ہے کہ عورت سجدے میں دائیں طرف پاؤں نکال کے بیٹھے گی، یہ کون سی حدیث میں آتا ہے کہ تشہد میں عورت دائیں طرف پاؤں نکالے گی یا بائیں طرف پاؤں نکالے گی، یہ کون سی حدیث میں آتا ہے کہ عورت رفع الیدین میں کندھوں تک ہاتھ اٹھائے گی اور مرد جو ہے نا وہ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے۔ تو بھائی اب ہر چیز پہ الگ سے حدیث کا مطالبہ کرنا یہ غلط ہے، اس لیے کہ جب سمٹنا ثابت ہو گیا امت سے اور اجماع کا حجت ہونا وہ حدیث ہی سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے کہ میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی، جو ہے کیونکہ کندھوں تک ہاتھ اٹھانے میں جو ہے وہ
یعنی اس میں عورت زیادہ کھل جاتی ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ سوری کانوں تک ہاتھ اٹھانے میں، اس لیے انہوں نے کہا کہ صرف کندھوں تک ہاتھ اٹھائے جائیں، اور جب وہ تیات میں بیٹھیں گی تو اپنے دونوں پاؤں دائیں طرف نکال کے اس طرح سے زمین پہ بیٹھیں، اور سجدہ جب وہ کریں گی تو دونوں پاؤں جو ہے دونوں بازو بچھا لیے جائیں اور پاؤں کو دائیں طرف نکالا جائے، پورے جسم کو زمین پہ بچھا لیا جائے۔ اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے کوئی جو ہے وہ کتے کی طرح سجدہ نہ کرے، تو اس سے مراد مرد ہیں، اس میں خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مردوں کو ہے، اس لیے کہ مرد کا اس طرح سے اٹھ کے زمین پہ سمٹ کے سجدہ کرنا یہ سستی اور کاہلی کی علامت ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا، لیکن عورت کا اس طرح سے سمٹ کے سجدہ کرنا یہ سستی کی نہیں بلکہ اس کی حیا کی علامت ہے۔ عورت کا اپنے سرین جو ہے وہ کولے جو ہے وہ سردے میں اٹھانا اوپر کی طرف، یہ حیا کے بہرحال خلاف ہے۔ بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سے روایت ہے کہ عورتیں آہستہ لبیک کہیں گی، لہذا ہم اس روایت کی وجہ سے عورتوں کو آہستہ لبیک کہنے کا کہتے ہیں، اور عبداللہ بن عمر سے ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ وہ عورت سمٹ کے سجدہ کرے گی۔ تو یہ یاد رکھیں عبداللہ بن عمر کی جو روایت جو بھی پیش کرے تو یہ ابن جریج مشہور مدلس ہے، ان کی مدلس روایت ہے، لہذا یہ روایت ضعیف ہے، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ قول رسول نہیں پیش کر سکتے تو پھر اسلاف کے اقوال تو ہمارے پاس بھی ہیں جس میں عورت کو سمٹ کے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جیسے ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالی۔ اچھا، ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ عورت نماز میں سمٹے گی۔ تو بعض لوگ ان کی دوسری روایت پیش کرتے ہیں کہ ابراہیم نخعی جیسے جلیل القدر تابعی جن کا امام بخاری بھی بڑا تذکرہ کرتے ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں عورت کی مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں یہ جو روایت ہے ان سے دونوں روایتیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ عورت اور مرد کی نماز میں فرق نہیں ہے، ایک میں آتا ہے کہ فرق ہے، تو صاف پتہ چلتا ہے کہ اس روایت کا مطلب کچھ اور ہے، اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ تو عورت اور مرد کی نماز میں فرق نہیں ہے، رکعتوں کے لحاظ سے، قرات کے لحاظ سے، تسبیحات کے لحاظ سے، جو مرد نے پڑھنا ہے وہی عورت نے پڑھنا ہے، جتنی رکعتیں اس نے پڑھنی ہے اتنی اس نے پڑھنی ہے، اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے۔ اور دوسری جو ابراہیم نخعی سے روایت ہے جس میں آتا ہے کہ فرق ہے، اس سے مراد ہے کہ ظاہری کیفیت کے لحاظ سے فرق ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں ایسا نہ کوئی ابراہیم نخعی سے وہ روایت پیش کر کے آپ اس سے متاثر ہو اور کہیں کہ اچھا بھئی یہ تو ہمیں ان سے بھی ایک اسلاف کا قول مل گیا، تو ایسا نہیں ہے، اس قول کی کیا حقیقت ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ خواتین حالت قیام میں ہاتھ کہاں رکھیں؟ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے کہ عورتوں کو نماز میں قیام کی حالت میں دوپٹے کے اندر ہاتھ رکھنے چاہیے یا باہر؟ بھائی باہر بھی رکھ سکتی ہیں، اندر بھی رکھ سکتی ہیں، کیونکہ یہ ہاتھ کھولنا جائز ہے نماز میں، آستینیں یہاں تک آئیں، پھر بے شک باہر رکھ لیں، بہتر ہے کہ اندر رکھیں تاکہ جتنا زیادہ سے زیادہ پردہ ہوگا تو اتنا ہی زیادہ اچھا ہے۔ تو اگر دوپٹے کے اندر ہاتھ رکھیں گی تو زیادہ فضیلت کی بات ہے، ثواب کی بات ہے، لیکن کسی نے باہر ہاتھ رکھ لیا ایسے تو بھی ٹھیک ہے۔ چیل کووں کو مارنا، اماد احمد پاکستان سے پوچھتے ہیں اگر کوئی چیل، کوا یا پرندہ آپ کو تنگ کرتا ہو یا نقصان پہنچاتا ہو تو کیا اس کا شکار کرنا صحیح ہے؟ مجھ سے ایک چیل کا شکار ہو گیا جو میرے والد کو اور لوگوں کو پنجے مارتی تھی جب بھی وہ چھت پر جاتے تھے، مجھے اس کا افسوس ہے اور اللہ سے توبہ بھی کی ہے۔ ابے افسوس کی کیا، ابا یعنی چیل آپ کے ابا کو مار رہی ہے، اس پہ افسوس نہیں ہو رہا تھا، آپ نے چیل کو مارا تو اس پہ افسوس ہو رہا ہے آپ کو، تو چیل کو افسوس ہونا چاہیے کہ وہ آپ کے ابا کو کیوں مار رہی ہے۔ تو بھائی جانور کا قتل اگر وہ انسانوں کو پریشان کر رہا ہے جائز ہے، اور چیل اور کوے کے تو کوے کو مارنے کا تو حدیث میں حکم ہے، یعنی احرام میں بھی جو ہے چیل کے مارنے کی اجازت دی گئی ہے حرم میں، تو اس لیے کوئی حرج نہیں ہے کوا ہو یا چیل ہو۔ لیکن چیل کو اگر آپ ماریں گے تو افورڈ ہو جائے گا آپ سے، لیکن کوے کو آپ نے اگر چھیڑ دیا نا تو پھر کوا نہیں چھوڑے گا آپ کو۔ اگر آپ نے کوے کو تھوڑا سا بھی ڈسٹرب کیا تو کووں کے پورے غول ہوتے ہیں، وہ آپ کو کبھی بھی اس جگہ سے گزرنی نہیں دیں گے۔ تو میں نے تو صرف یہ بتا دیا کہ کوے کا مارنا جائز ہے، باقی آگے آپ یعنی کوے نے بھی مسئلہ یہ سنا ہوا ہے کہ جو ہمیں مارے گا تو ہمارے لیے بھی اس کو مارنا جائز ہے، یہ کوے کو اپنا مذہب ہے تو کوا نہیں چھوڑے گا، یہ ذہن میں رکھیں۔ اوابین کی رکعات، عبدالعلیم بنیر پاکستان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہم اوابین 2 یا 4 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں اوابین کے بارے میں غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ مغرب کے نماز کے بعد جو نوافل ہوتے ہیں اس کو اوابین کہتے ہیں، جبکہ حدیث میں جو چاش کی نماز ہے نا جو عام طور پہ 10 ساڑھے 10 بجے پڑھی جاتی ہے اس کو اوابین کہا گیا ہے، اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ جو اشراق اور چاش وہ بھی ایک ہی نماز ہے، تو اوابین میں اشراق بھی داخل ہے چاش بھی داخل ہے، لیکن مشہور قول یہی ہے کہ چاش الگ نماز ہے اور اشراق الگ نماز ہے، تو وہ 6 رکعتیں ہیں، وہ 4 رکعتیں ہیں، تو مغرب کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ سے 6 رکعتیں ثابت ہیں، وہ بھی پڑھنی چاہیے، جن میں مغرب کی 2 سنتیں بھی داخل ہیں، پھر 2 نفل پڑھیں، پھر 2 نفل پڑھیں، تو یہ ٹوٹل 6 رکعتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مغرب کی نماز کے بعد، یعنی اس کی فضیلت الگ سے ہے۔
اور جو اوابین جس کو کہا جاتا ہے وہ چاش کی 4 رکعتیں، تو دونوں نمازوں کو خلط مت نہیں کرنا چاہیے. اس کی وہ بھی فضیلت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کبھی نہیں چھوڑتے تھے. جو اوابین کی نماز ہے جس کو چاش کی نماز کہتے ہیں، تو آپ 2 پڑھ لیں 4 پڑھ لیں، ٹھیک ہے. نوافل میں کوئی قید نہیں ہے، جتنی چاہے پڑھ لیں. اچھا بھائی، شوہر صاحب میکے جانے نہیں دیتے. اتنا اچھا میاں دیکھو. پاکستان سے کسی نے پوچھا میرے شوہر مجھے میرے ابو کے گھر نہیں جانے دیتے، میں مہینے یا 2 مہینے میں 1 دفعہ ہی جاتی ہوں. وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ دوں، حالانکہ میرے گھر والے ان کو بہت عزت دیتے ہیں. میری امی بھی نہیں ہے، بہنوں کے رشتوں کے مسائل کی وجہ سے بعض دفعہ جانا ضروری ہو جاتا ہے. میری شادی کو تقریباً 2 سال ہو گئے، مجھے بتائیں میں کیا کروں. فی الحال آپ یہ کریں، میری یہ آڈیو میرے جو بیان ہے یہ اپنے شوہر کو سنا دیں کہ یہ غلط ہے. ان کو یہ کہیں کہ آپ کی بھی بیٹی ہوگی، کل وہ جائے گی رخصت ہو کے، تو اگر اس کا شوہر اس کے ساتھ یہ کرے کہ اس کو باپ سے ماں سے ملنے ہی نہ دے، 2 مہینے میں 1 آدھ دفعہ، اسی شہر میں جب ماں باپ رہتے ہوں تو پھر 2 مہینے میں 1 آدھ دفعہ ملنے دینا یہ غلط ہے، اخلاقی طور پر بری حرکت ہے. تو آپ وہی کریں، اپنی بیوی کے ساتھ سلوک وہی کریں جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹیوں کے ساتھ سسرال میں ہو. تو اس لیے آپ کو تو میں یہی مشورہ دوں گا کہ اگر شوہر جانے سے منع کر رہے ہیں تو آپ نہ جائیں، شوہر کی اطاعت کریں. اس کے فائدے زیادہ ہیں، اور شریعت کا حکم بھی یہی ہے کہ عورت کو شوہر کی اطاعت کرنا لازم ہے، شوہر کی اطاعت اس پر واجب ہے، جب تک کہ ظلم کے درجے میں نہ ہو. اگر بالکل ہی منع کر دیں کہ آپ نے ماں سے باپ سے ملنا ہی نہیں ہے، وہ تو پھر بالکل ہی ناجائز ہو گیا نا. پھر ناجائز باتوں میں تو شوہر کی اطاعت جائز نہیں ہوتی. انہوں نے ملنے کی اجازت دی ہے، لیکن ٹائم بہت یعنی دیر سے رکھا ہے کہ 2 مہینے میں 1 آدھ دفعہ آپ مل لیں یا مہینے میں 1 دفعہ مل لیں. تو شوہر کی اطاعت تو آپ کو کرنی پڑے گی، لازم ہے، لیکن شوہر کو چاہیے کہ وہ اتنی سختی بیوی پہ نہ کرے اور اپنی بیٹیوں کا سوچے، اپنے یہ سوچے کہ کل میری بچیاں بھی ہو سکتی ہیں جو سسرال میں جائے. تو اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ شوہر بیوی کو میکے جانے دیا کرے، اور شکر ادا کرنا چاہیے شوہر کو کہ میری بیوی جو ہے نا اپنے ماں باپ سے ملنا چاہتی ہے اور والد سے ملنا چاہتی ہے. تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے، یہ تو کہیں اور تو نہیں جا رہی نا، وہ باپ سے ہی ملنے جا رہی ہے. تو اچھے جذبے میں قرآن کیا کہتا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اچھے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. تو آپ کی بیوی کو اگر اپنے ابا یاد ہیں اور ملنے کا جذبہ ہے تو یہ نیکی کا کام ہے، تو اس میں تو اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. تو شوہر کو چاہیے بیگم جب جا رہی ہے ابا سے ملنے تو کہے ٹھیک ہے بیگم، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، تمہیں اپنے ابا یاد ہیں، تمہیں بھائی یاد ہیں، تمہیں بہنیں یاد ہیں. میں تو چاہتا تھا میری شادی ایسی بیوی سے ہو جو اپنے بہن بھائیوں کو نہ بھولے، اپنے باپ کو نہ بھولے، اپنی ماں کو نہ بھولے. تو یہ لو میری طرف سے ٹیکسی کا کرایہ آنے جانے کا. ایسا ہونا چاہیے شوہر. دلہن کو قرآن کے سائے میں رخصت کرنا. آمنہ صاحبہ نیو کراچی سے پوچھتی ہیں رخصتی کے وقت دلہن کو قرآن کے سائے میں رخصت کیا جاتا ہے، آپ کی کیا رائے اس بارے میں؟ یہ کوئی ثابت شدہ عمل نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس عمل کو سنت سمجھنا تو جائز نہیں ہے، اور اگر سنت نہ سمجھا جائے تو ایک مباح چیز ہے کہ بھئی سائے میں رخصت کر رہے ہیں، تبرکن یہ کام کر رہے ہیں. تو بہتر تو یہی ہے کہ عمل کو فوکس کرنا چاہیے. لوگ اس قسم کے تبرکات کر کے سمجھتے ہیں کہ بس اب برکت ہو جائے گی. اب جس قرآن کے سائے میں رخصت کیا جا رہا ہے اسی قرآن کی اسی محفل میں دھجیاں اڑائی جا رہی ہوتی ہیں. یعنی جب یہ دلہن کو قرآن کے سائے میں رخصت کیا جاتا ہے نا، غیر محرم دلہن کی ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ پردہ کرے، اور جب قرآن کے سائے میں دلہن کو رخصت کیا جا رہا ہے اسی وقت قرآن کی پردے والی آیتوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوتی ہیں. تو یہ تو عجیب سی بات ہے. قرآن کے عمل کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے. بہرحال جائز ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ناجائز ہے، لیکن ان چیزوں کی وجہ سے لوگ عمل سے بہرحال غافل ہوتے ہیں. عمل کو فوکس کریں، قرآن پر عمل سے برکت ہوگی، صرف سائے میں رخصت ہونے سے برکت نہیں ہوگی. اسپاٹ فیوچر ٹریڈنگ کا حکم. پاکستان، کیا اسپاٹ فیوچر ٹریڈنگ حلال ہے یا حرام؟ دیکھیں اسپاٹ ٹریڈنگ تو وہ ہوتی ہے جس کو حاضر سودا کہتے ہیں، اور فیوچر ٹریڈنگ وہ ہوتی ہے جو فیوچر میں کوئی چیز آپ نے بیچی ہو. تو فیوچر ٹریڈنگ جو ہے وہ تو حرام ہے. فیوچر ٹریڈنگ کا مطلب یہ کہ آپ یہ کہیں کہ میں نے یہ گھڑی پرسوں آپ کو بیچی، یعنی پرسوں جو آئے گا تو اس وقت آپ اس کے مالک بنو گے اور پرسوں ہی آپ نے مجھے قیمت دینی ہے. تو یہ ناجائز ہے. اس کو کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں بیع الکالی بالکالی، یعنی دونوں چیزیں فیوچر میں ہیں تو یہ جائز نہیں ہے. پیسے ادھار ہو سکتے ہیں، یعنی آپ نے کہا میں نے یہ گھڑی آج آپ کو بیچ دی، پیسے آپ پرسوں دے دیں، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ گھڑی بھی پرسوں آپ کی اور پیسے بھی پرسوں آپ مجھے دیں گے، یہ جائز نہیں ہے. اس کو فیوچر ٹریڈنگ کہتے ہیں. یہ کسی بھی معاملے میں جائز نہیں ہے. ہاں فیوچر میں بیچنے کا وعدہ کیا جا سکتا ہے. وعدے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ گھڑی میں پرسوں آپ کو بیچوں گا، تو وعدہ کر لیا، پھر جب پرسوں کا ٹائم آیا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی میں آپ کو بیچ رہا ہوں، آپ نے لینی ہے تو بتائیں، میں اپنے وعدے کو پورا کر رہا ہوں. تو وعدہ کیا جا سکتا ہے، فیوچر میں بیچا نہیں جا سکتا، کسی چیز کو بیچنے کا وعدہ کیا جا سکتا ہے.
فقہ حنفی کی بنیادی کتب۔ محمد انصار انڈیا سے پوچھتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی فقہ کس کتاب سے حاصل کر سکتے ہیں، نام بتا دیجئے۔ دیکھیں امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے امام محمد، انہوں نے 6 کتابیں لکھی ہیں جس میں امام ابو حنیفہ کے اقوال بھی ہیں، اپنے ان کے اقوال بھی، امام یوسف کے اقوال بھی، امام ظفر کے بھی کچھ اقوال اس میں۔ وہ 6 کتابیں سیر صغیر، سیر کبیر، المقصود اور جامع صغیر، جامع کبیر اور الزیادات۔ تو وہی 6 کتابیں پھر آگے فقہ حنفی کا متن بنی، انہی پر پھر قدوری لکھی گئی، پھر ہدایہ لکھی گئی، کنز الدقائق ہے، شرح الوقایہ، بڑی بڑی کتابیں جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں۔ پورا ایک اسلامی لا ہے جس جو خلافتوں میں رائج رہا، یہاں تک کہ آکسفورڈ یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہی ہیں۔ ہدایہ جو ہے یہ شاید اب بھی ہو پڑھائی جاتی ہو، لیکن ایک طویل عرصے تک لندن کی جو آکسفورڈ یونیورسٹی ہے اس میں ہدایہ پڑھائی جاتی رہی ہے، لا جو یعنی جو اس میں کتاب القضاء ہے نا، جو جس کا کورٹ سے جو تعلق، یعنی کورٹ کے جو لاز ہوتے ہیں ان سے جن قوانین کا تعلق ہوتا ہے، اس میں ہدایہ باقاعدہ گوروں کے نصاب میں پڑھائی جاتی رہی ہے۔ بہت فائدہ اٹھایا انہوں نے ان کتابوں سے، لیکن وہ عوام کی سمجھ میں سے نہیں آتی، وہ عربی میں ہے ساری۔ اور تو یعنی عوام کے لیے جو آسان ترین کتاب ہے نا وہ ہے بہشتی زیور، جو مولانا سر ولی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھی ہے، اور جامع رشید نے اس کو آسان کر کے چھاپا ہے تسہیل بہشتی زیور کے نام سے، تسہیل بہشتی زیور۔ تو وہ خرید لیں، وہ اردو میں ہے تو وہ آسان ہے۔ باقی یہ جو متون کی کتابیں ہدایہ، قدوری، پھر آگے کیونکہ صدیوں تک فقہ حنفی نے دنیا پہ حکومت کی ہے تو پھر اس میں بہت ساری شروحات ہیں ان کی، پھر فتاوی کی کتابیں ہیں جن میں فتاوی میں جو سب سے زیادہ 2 فتاوی کی کتابیں مشہور ہوئی ہیں، ایک فتاوی عالمگیریہ اور دوسرا فتاوی شامیہ، تو جو علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ نے لکھی ہے، لیکن یہ سب عربی میں ہے تو عوام کے لیے ان کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ تو عوام کے لیے پھر علماء نے اردو میں جو کتابیں لکھی ہیں آسان کر کے، ان میں سب سے مشہور ترین کتاب ہے تسہیل بہشتی زیور۔ تو آپ اگر عالم ہیں تو آپ پراپر وے میں کسی مدرسے میں پڑھیں، ہدایہ پڑھیں، قدوری پڑھیں، کنز الدقائق پڑھیں، پھر شامیہ پڑھیں۔ آپ اگر آپ مفتی بنتے ہیں، جو مفتی بنتے ہیں وہ ان کے لیے شامیہ پڑھنا بھی ضروری ہے، فتاوی شامیہ۔ اور اگر آپ عالم نہیں ہیں تو آپ تسہیل بہشتی زیور پڑھ لیا کریں۔ جب بھی میں بہشتی زیور کا ذکر کرتا ہوں تو اکثر ایک اشکال کا میں جواب دیتا ہوں، جب بھی بہشتی زیور کا نام آتا ہے تو ہمارے یہاں بعض لوگ کہتے ہیں اس کے مسائل قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ تو کوئی مسئلہ بہشتی زیور کا قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ تھا جس پہ علماء کو اشکالات ہیں تو وہ حاشیے میں خود ہی علماء نے اشکالات کر دیے ہیں۔ وہ 2-4 مسائل ہیں بہشتی زیور کی، جیسے 15 شعبان کا روزہ ہے، وہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے لیکن بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ وہ سنت ہے۔ تو 2-3 ظاہر، اب 100% دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہوتی جو قرآن کی طرح ہو، تو ہر کتاب میں کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس سے اختلاف ہو۔ 2-4 مسائل تو ہو سکتے ہیں، لیکن بہشتی زیور ایک بڑی زبردست کتاب ہے، اس کا کوئی مسئلہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے، یہ خوب سمجھ لیں۔ اگر کوئی دعویٰ کرے تو میرے پاس لے آئے، میں سمجھا دوں گا انشاءاللہ۔ لا علمی میں طلاق دینا۔ صدف صاحبہ نے انڈیا سے پوچھا ہے میاں بیوی کے درمیان نارمل گفتگو میں بیوی نے کہا مجھے طلاق دے دو، شوہر نے کہا دے دی۔ ان کو معلوم نہیں تھا کہ اس طرح طلاق ہو جاتی ہے۔ بیوی کو چاہیے تھا ایک بندوق شوہر کے ہاتھ میں پکڑاتی، چیمبر ڈال کے کہتی مجھ پہ گولی چلا دو، اور شوہر کو کہتا چلا دی اٹھا کر کے، اور پھر کہتا مجھے معلوم نہیں تھا کہ جی یہ گولی لگ بھی جاتی ہے، بلکہ جب مثال ہی دینی ہے تو گولی کے بجائے بم کی مثال میرا خیال ہے زیادہ مناسب رہے گی۔ گرنیڈ پکڑا دیتی شوہر کے ہاتھ میں اور کہتی یہ گرنیڈ ہے، اس کو چلا دو، شوہر کہتا ڈھم میں نے چلا دیا، دونوں پھڑپھڑا جاتے۔ پھر جب قیامت میں اللہ اٹھاتا تو کہتے ہمیں تو نہیں پتا تھا یہ بم میں پھٹ جائے گا۔ تو عجیب سے لوگوں کے حالات ہیں طلاق کے بارے میں، ایسے کھیل تماشا بنایا ہوا ہے لوگوں نے طلاق کو۔ اور بھائی جب آپ نکاح کر رہے ہو تو پہلے پوچھو کہ یہ نکاح ٹوٹتا کیسے ہے۔ جو کام کرنے جاتے ہیں نا پہلے اس کے مسائل پوچھے جاتے ہیں۔ آپ کوئی چیز کھاتے ہیں تو پہلے پوچھتے ہیں نا کہ یہ کیا ہے، کوئی عجیب سی چیز کوئی آپ کے سامنے لا کے رکھ دے، یہ تھوڑی کہ پہلے کھائیں گے پھر پوچھیں گے یہ کیا ہے جو میں نے کھایا تھا، ہو سکتا ہے زہر ہو وہ۔ تو ایسے ہی طلاق دینے سے پہلے جو ہے یا نکاح کرنے سے پہلے پوچھ لیا کریں کہ کون سی چیزیں جن سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تاکہ یہ حماقتیں نہ ہو۔ خیر آگے کہتے ہیں کہ عورت نے عدت بھی نہیں کی اور نہ ہی شوہر نے رجوع کی نیت کی، وہ میاں بیوی کی طرح ہی رہ رہے تھے، 2 سال بعد ان کو معلوم ہے کہ اس طرح طلاق ہو جاتی ہے۔ کسی نے بتایا کہ اگر عورت کو عدت کے ایام میں طلاق کا معلوم ہو جاتا تو طلاق رجعی ہوتی ہے، مگر اب دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔ اب آپ بتائیے کیا کوئی کفارہ دینا پڑے گا، کوئی معافی مانگنی پڑے گی؟ اس مسئلے کا حل بتا دیں۔ دیکھیں ایک دفعہ یہ بیوی نے کہا نا مجھے طلاق دے دو، شوہر نے کہا دے دی، تو اس سے ایک طلاق واقع ہوئی ہے۔ اس کے بعد وہ میاں بیوی کی طرح رہتے رہے، اگر شوہر نے کوئی بھی ازدواجی تعلق بیوی سے قائم کیا، ہم بستری کر لی یا بوس و کنار کر لیا، تو وہ خود بخود رجوع ہو گیا۔ جب رجوع ہو گیا تو نکاح ان کا باقی ہے۔ اب 2 طلاقوں کا شوہر کو اختیار ہے، زندگی میں کبھی بھی 2 دفعہ طلاق دے دی تو نکاح مکمل ختم ہو جائے گا۔ تو
کیونکہ سوال میں خود انہوں نے ذکر کیا ہے کہ میاں بیوی کی طرح رہتے رہے ہیں، تو بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے درمیان فزیکل ریلیشن بھی ہوا ہوگا. تو اگر شوہر ایک دفعہ طلاق دے، اس کے بعد زبان سے کہہ دے 3 مہینے یعنی 3 مینسز سے پہلے کہ میں نے رجوع کیا، یا زبان سے نہ کہے بوس و کنار کر لے یا جمع کر لے، تو وہ خود بخود رجوع ہو جاتا ہے. اور اگر کچھ بھی نہیں کیا، صرف ایک گھر میں رہتے رہے ہیں، شوہر نے زبان سے بھی نہیں کہا کہ میں نے رجوع کیا اور کوئی بھی میاں بیوی والا تعلق بھی قائم نہیں کیا، تو پھر 3 مینسز کے بعد نکاح ختم ہو گیا تھا ان کا، تو پھر ان پر لازم ہے کہ یہ دوبارہ نکاح کریں، 2 گواہوں کی موجودگی میں تجدید نکاح کریں. پیشانی پر کالا نشان. محمد شبیر صاحب نے اٹلی سے پوچھا ہے، میرا سوال یہ ہے کہ اگر پیشانی پر کالا نشان بنا ہوا ہو تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ سجدے کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ اور اس کا اشارہ سورہ فتح کی آخری آیات میں بھی ملتا ہے، غرض اللہ کے فضل اور خوشنودی کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں. اس سے سورہ فتح کی آخری آیات کا ترجمہ بھیجا انہوں نے. ان کی علامتیں سجدے کے اثر سے ان کے چہروں پر نمایاں ہیں. یہ ہیں ان کے وہ اوصاف جو تورات میں مذکور آیت نمبر 32. برائے مہربانی وضاحت فرما دیں. دیکھیں جو سورہ فتح کی آخری آیات ہے نا، جو صحابہ کی فضیلت پر ہیں، اس میں آیت کے الفاظ یہ ہیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ ان کی یہ جو علامات ہیں نا، جو تقوی، للہیت اور خضوع کی جو علامات ہیں، ان کے چہرے سے نمایاں ہوتی ہیں سجدے کے اثر کی وجہ سے. تو اس اثر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سجدہ کر کے یہاں جو نشان پڑ جاتا ہے، مطلب یہ کہ کیونکہ اللہ کے سامنے سجدہ بہت کرتے ہیں، اس کی وجہ سے چہروں پہ ایک رونق پیدا ہو جاتی ہے، ایک نور پیدا ہو جاتا ہے، خشوع خضوع یعنی اللہ کے خوف کے اور خشوع خضوع کے آثار ان کے چہروں سے نمایاں ہیں. جو نمازی لوگ ہوتے ہیں ان کے چہرے پہ ایک الگ ہی رونق ہوتی ہے، بشرطے کہ وہ خشوع خضوع سے نماز پڑھتے ہوں. تو یہ مطلب ہے. باقی یہ جو سجدہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے پیشانی پہ نشان بن جاتا ہے، اس کی ویسے الگ سے فضیلت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت جو ہے اس کے وضو کے آثار بھی قیامت کے دن ظاہر ہوں گے، سجدے کے آثار بھی ظاہر ہوں گے. احادیث کا مفہوم ہے. تو اور ویسے بھی سوچے نا، جو اللہ کو سجدہ کر کے جو نشان چہرے پہ بن گیا ہو، وہ تو ویسے ہی اس کے لیے تو الگ سے دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے فضیلت کی، ویسے ہی فضیلت کی بات ہے. آپ قیامت کے دن کہیں گے اللہ یہ جو میرے نشان ہے سجدوں کی کثرت کی وجہ سے بنائے. تو لیکن اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کا اسکن سے بڑا گہرا تعلق ہے. بہت سے لوگ سجدے کرتے رہتے ہیں، ان کے نشان نہیں بنتا، اسکن اس ٹائپ کی ہوتی ہے. بعض لوگوں کی اسکن ایسی ہوتی ہے کہ چند دن نماز پڑھتے ہیں ان کے یہ نشان بن جاتا ہے. تو اس میں کسی کے چہرے ماتھے پہ نشان ہوتا ہے، کسی کے نہیں ہوتا. تو یہ کوئی فضیلت کی دلیل نہیں ہے کہ جس کے ماتھے پہ نشان ہے اس کو فضیلت ہے اس شخص پر جس کے ماتھے پہ نشان نہیں ہے. ہو سکتا ہے جس کے نشان نہ ہو وہ زیادہ سجدے کرتا ہو. تو اس میں جو ہے نا ان چیزوں کو اصل معیار نہیں سمجھنا چاہیے. خنزیر اور چکن ایک ہی اوون میں پکتا ہو تو انڈیا سے کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر کسی ریسٹورنٹ میں جس اوون میں خنزیر کا گوشت پکتا ہو اور اسی میں چکن بھی پکتا ہو تو کیا اس ریسٹورنٹ میں چکن کھا سکتے ہیں جبکہ ان کے پاس چکن حلال ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی ہو؟ دیکھیں اوون میں پکنا کا مطلب کیا ہے؟ جس برتن میں خنزیر پک رہا ہے تو اسی برتن میں اگر مرغی بھی پک رہی ہے وہ تو حرام ہے، کیونکہ خنزیر کے اثرات تو برتن میں ہوتے ہیں. وہی پھر آپ بغیر دھوئے مرغی پکائیں گے تو اس میں بھی اثرات آئیں گے، تو وہ ناجائز ہے. باقی اوون تو مختلف قسم کے ہوتے ہیں. بعض دفعہ اب جیسے کسی نے کیا کیا کہ جی اوون میں کسی اسٹک میں یا راڈ میں گوشت گھسا دیا اور پکا لیا، پھر چکن کے لیے دوسرا راڈ اس نے استعمال کیا تو وہ جائز ہے، کیونکہ اوون تو ایک ہی ہے لیکن کوئی بھی چیز سے نہ یعنی برتن تو دونوں الگ الگ استعمال ہو رہے ہیں نا، یہ اسٹک دونوں کے لیے الگ الگ استعمال ہو رہی ہے. تو کسی بھی طرح سے خنزیر کے ذرات یا اس کا جو فیٹ ہے، چربی ہے، وہ اگر چکن میں شامل ہوگی تو چکن بھی حرام ہو جائے گی. اور اگر وہ شامل نہیں ہو رہی تو چولہا ایک ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اوون ایک ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے حلال حرام کا تعلق نہیں ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات آپ نے کہا کہ جی وہ ان کے پاس حلال کا سرٹیفکیٹ بھی ہے. تو غیر مسلم کنٹریز میں جو ہوٹلوں کے پاس حلال کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے جب تک کہ وہ کسی مستند ادارے کا نہ ہو. جو بہت ہی مستند ادارے ہوتے ہیں وہ حلال کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں تو معتبر ہوگا. آپ گوگل پہ حلال فاؤنڈیشن لکھ کے جامعۃ الرشید لکھ کے سرچ کریں تو اس میں آپ کو کافی معاورت مل جائے گی کہ کون سے ادارے معتبر ہیں کون سے معتبر نہیں ہیں. لیکن صرف حلال کا سرٹیفکیٹ دیکھ کے یقین نہیں کیا جا سکتا، بلکہ وہاں آپ ان سے پوچھیں گے کہ آپ کس بیس پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حلال ہے، تو کہاں یہ کٹتا ہے، کیسے ذبح ہوتا ہے، پورے پروسیس بتائیں. کیونکہ مشینی ذبیحے کو بھی بہت سے لوگ حلال کہہ دیتے ہیں. تو جب تک اطمینان نہ ہو تو غیر مسلم کنٹریز میں آپ چکن نہیں کھا سکتے. نماز میں بڑی آیت سے کیا مراد ہے؟ فرحان صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد جو کم از کم ایک بڑی آیت پڑھنی ہوتی ہے، وضاحت فرما دیں کہ بڑی آیت سے کیا مراد ہے. دیکھیں بڑی آیت
تو سورہ بقرہ کی سب سے بڑی آیت ہے، جو جس آیت مداینہ کہا جاتا ہے، جس میں لین دین کے لکھنے کا حکم ہے، وہ تو پوری ایک رکعت کے لیے کافی ہو جائے گی۔ 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت؟ تو یعنی بڑی آیت کا یہ اعتراض ہے کہ ایک آیت بھی کافی ہے اگر وہ بڑی ہو تو، اور چھوٹی آیتیں جیسے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ چھوٹی چھوٹی آیتیں۔ تو اب اسپیسیفک کی مقدار کیا ہے جو واجب تلاوت کی، وہ اس وقت میرے ذہن میں تعداد نہیں ہے، میں دیکھ کے انشاءاللہ بتا دوں گا کہ کتنے حروف کم از کم ہونے چاہیے کہ جس سے آپ کی واجب تلاوت ادا ہو جاتی ہے سورہ فاتحہ کے بعد۔ تو ویسے عام آدمی کے لیے اب وہ کون بیٹھ کے حروف گنے گا وہاں؟ عام آدمی کے لیے اتنا کافی ہے کہ چھوٹی سورت پڑھ لے، قل هو اللہ احد پڑھ لے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ بھی پڑھ لے تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ باقی اس کی خود تعداد ہے وہ میرے ذہن میں نہیں ہے، مگر یہ کہ عوام کو اس سے کرنا کیا ہے، کم سے کم انا اعطیناک کی بقدر تو پڑھے نا، کم سے کم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کم از کم اتنا تو پڑھے۔ تو اور بڑی آیت ہے تو پھر سورہ بقرہ کی آیت ہے، سورہ مزمل کا دوسرا رکوع ہے وہ بھی ایک ہی آیت ہے پوری، تو وہ پوری رکعت کے لیے بھی کافی ہے۔ کمپنی کو مہنگے دام میں مال سپلائی کرنا، ناصر صاحب گجرات پاکستان سے پوچھتے ہیں، میں کمپنی میں بطور پلمبر کام کر رہا ہوں، جس سپلائر سے ہماری کمپنی سامان خریدتی ہے وہ سپلائر سامان مہنگا فروخت کرتا ہے، مثال کے طور پر سپلائر ہمیں ایک سامان 1 لاکھ روپے میں دیتا ہے اور وہی سامان میرا دوست مجھے 90,000 میں دیتا ہے، تو کیا میں اپنے دوست سے 90,000 میں سامان خرید کر کمپنی کو 1 لاکھ میں دے سکتا ہوں؟ لیکن ہماری کمپنی کے مالک کو معلوم نہ ہو کہ ہم نے یہ سامان کہاں سے خریدا، اور کمپنی کے مالک نے بولا ہوا ہے کہ وہ سامان 1 لاکھ میں لے لو، البتہ یہ کمپنی مینیجر جس نے خریداری کرنی ہے وہ جانتا ہے کہ اسے یہ سامان میں نے دیا ہے، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے۔ دیکھیں، جب آپ کسی کا وکیل بن کے کوئی چیز خریدتے ہیں تو وہ اگر ڈسکاؤنٹ دیتا ہے تو وہ آپ کا ڈسکاؤنٹ نہیں ہوتا، وہ موکل کے لیے ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ مجھے کسی نے بھیجا ٹماٹر لینے کے لیے کہ مفتی صاحب آپ جو ہے، یا کون بھیج سکتا ہے، ہمیں تو ہمارے گھر والے بھیج سکتے ہیں، گھر والوں نے ہمیں پیسے دیے، جی یہ پیسے ہیں آپ جائیں ذرا 1 کلو ٹماٹر لے آئیں، اور ٹماٹر کا ریٹ چل رہا تھا 50 روپے، اتنا سستا ہے نہیں، ایک مثال دے رہا ہوں۔ میں گیا، اس نے میری شکل دیکھ کے کہا کہ آپ کو 40 میں دے رہا ہوں میں، تو میں نے 10 روپے دبا لیے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو اگرچہ اس نے میری شکل دیکھ کے 10 روپے کا ڈسکاؤنٹ دیا، لیکن جس نے پیسے دیے نا، یہ ڈسکاؤنٹ اسی، کیونکہ میں اپنے لیے نہیں خرید رہا، میں کسی اور کے لیے خرید رہا ہوں۔ تو کمپنی بھی جب آپ کو کوئی دیتی ہے کہ سپلائر سے جا کے آپ یہ مال اٹھائیں اور اتنے کا لیں، اور اس نے آپ کو آپ کی شکل دیکھ کے 10,000 کا ڈسکاؤنٹ دے دیا، تو ڈسکاؤنٹ یہ کمپنی کا ہوگا، آپ کا نہیں ہوگا، اگرچہ شکل آپ کی استعمال ہوئی ہے، اس میں چہرہ آپ کا استعمال ہوا ہے، لیکن ڈسکاؤنٹ اسی کا ہوگا۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو بولیں بھائی یہ 1 لاکھ کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اگر آپ 90,000 کا دے رہے ہیں تو یہ فائدہ کمپنی کا ہوگا، تو آپ نے مجھے دینے ہیں تو ویسے الگ سے 10,000 روپے مجھے ہدیہ دے دیں، اس طرح کر دیا کریں، دے گا نہیں وہ، لیکن یہ طریقہ بے غبار ہو جائے گا۔ سجدے میں اپنی زبان میں دعا مانگنا، بلکہ آپ ایسا کیا کریں نا کہ جب آپ کو 90,000 کا دے تو کمپنی کو لا کے بولیں کہ بھائی یہ ہمیں 90,000 کی، میری شکل دیکھ کے اس نے 90,000 کا دے دیا، 10,000 کا آپ کو فائدہ ہو گیا، تو کمپنی آپ کو ہو سکتا ہے ترقی دے اگر ان میں غیرت ہو کہ بھائی اتنا ایماندار آدمی ہے، جتنا ہے یعنی اس کی وجہ سے ہمیں ڈسکاؤنٹ بھی مل رہا ہے۔ تو حلال میں نا فائدہ ہوتا ہے تھوڑا دیر سے، لیکن زیادہ ہوتا ہے پائیدار ہوتا ہے، حرام میں وقتی فائدہ ہوتا ہے، اس کے بعد بے برکتی ہوتی ہے۔ سردے میں اپنی زبان میں دعا مانگنا، شوکت رحمتی افغانستان سے پوچھتے ہیں، کیا نفل نماز کے سردے میں اپنی لینگویج میں دعا مانگ سکتے ہیں یا صرف عربی میں ہی مانگ سکتے ہیں؟ عربی میں مانگیں گے نماز کے سردے میں خاص طور پہ، تو اس میں عربی میں دعا مانگیں، اور وہ بھی قرآن و سنت سے ثابت شدہ دعائیں۔ باقی آپ اپنے طور پہ اگر سردہ کر رہے ہیں تو اس میں آپ جس طرح سے یعنی جس طرح بھی دعا مانگ لیں، کیونکہ وہ نفلی ہے، لیکن وہ شرعی سجدہ نہیں کہلائے گا۔ پھر وہ شرعی سجدہ جب آپ کریں گے، جیسے سجدہ تلاوت کرتے ہیں یا نماز میں سجدہ کرتے ہیں، تو اس میں عربی ہی میں آپ کو دعا مانگنی پڑے گی۔ البتہ ویسے دعا مانگتے مانگتے کوئی سجدے میں چلا جاتا ہے تو رو رو کے نا سر اللہ کے سامنے رکھ کے دعا مانگ رہا ہوتا ہے، ویسے ہی نارملی نماز کا نہ ہو نہ سجدہ تلاوت ہو، ویسے ہی مانگ رہا ہو تو پھر اپنی زبان میں بھی دعا مانگ سکتا ہے انسان۔ نابالغ کی امامت، علی رضا صاحب سیال کوٹ سے پوچھتے ہیں، کیا نابالغ بچہ نماز پڑھا سکتا ہے؟ نابالغ بچہ نابالغ بچوں کو پڑھا سکتا ہے، بالغوں کو نماز نہیں پڑھا سکتا۔ ہاں نمازیں اکٹھی کر کے پڑھنا۔ محمد افنان گیلانی مظفر آباد کشمیر سے پوچھتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ کیا نماز اکٹھے کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ فجر الگ پڑھیں، ظہر اور عصر ملا کے پڑھیں، مغرب اور عشاء بھی ملا کے پڑھیں، جیسا کہ حدیث میں موجود ہے، صحیح مسلم 1633۔ دیکھیں کسی بے غبار صحیح حدیث میں یہ بات نہیں ملتی ہمیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو قضا کر کے دوسری نماز کے ساتھ ملا کے پڑھاؤ۔
اس بارے میں آپ جتنی بھی احادیث دیکھتے ہیں ان میں جہاں بھی دو نمازیں اکٹھی کرنے کا ذکر ہے تو یا تو صورتاً جمع کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. صورتاً کا مطلب ہوتا ہے ظہر کو عصر کے قریب لے کر گئے, ظہر پڑھی اور عصر کو مقدم کیا, یا مغرب کو عشاء کے قریب پڑھا اور عشاء کو وقت داخل ہوتے ہی پڑھ لیا. ایسی روایات جن میں بہت ہی وضاحت کے ساتھ یہ ہو کہ ظہر قضا کر کے عصر میں پڑھی ہے یا مغرب قضا کر کے عشاء کے ساتھ پڑھی ہے, تو وہ روایات سند کے اعتبار سے مضبوط نہیں ہے. یعنی میں علمی اصطلاح استعمال کرتا ہوں علمی زبان میں کہ دو نمازیں اکٹھی کرنا اس طور پر کہ نماز کو اپنے وقت سے ٹال دیں آپ یا نماز کو اپنے وقت سے مقدم کر دیں, ایسی احادیث صحیح نہیں ہے, اور اگر صحیح ہے تو صریح نہیں ہے. جبکہ قرآن میں اور دیگر احادیث میں جو متواتر ہیں ان میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر نماز کا اللہ نے ایک الگ ٹائم رکھا ہے, چاہے سفر ہو یا حضر ہو. وہ حدیثیں اور قرآن کی وہ آیات عام ہیں, بلکہ قرآن کی بعض آیتوں سے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو سفر میں زیادہ اہتمام کر رہے ہیں کہ نمازوں کو آپ اپنے وقت پہ پڑھیں, قضا نہ کریں. تو اس لیے احناف کا موقف اس میں امام ابو حنیفہ, امام ابو یوسف, امام محمد, بہت سے مسائل ایسے ہیں جس میں امام ابو یوسف اور امام محمد نے امام ابو حنیفہ سے اختلاف کیا. بہت سارے مسائل ہیں لیکن اس مسئلے میں انہوں نے بھی اتفاق کیا امام حنیفہ کے ساتھ کہ سفر میں بھی آپ نمازوں کو اس طرح تو اکٹھا کر سکتے ہیں کہ ظہر کو عصر کے قریب لے جائیں اور عصر کو مقدم کریں, تو اس طرح تو ہو سکتا ہے. لیکن ظہر کو قضا کر کے عصر کے وقت میں پڑھنا یا عصر کو ظہر ہی کے ساتھ پڑھ لینا, اس کی اجازت نہیں ہے سوائے حج کے موقع پہ جو عرفات میں اور مزدلفہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. تو حج کے تو ارکان ہی سارے خلاف قیاس ہوتے ہیں. تو یہ خوب سمجھ لیں قرآن میں جگہ جگہ نماز اپنے وقت پہ پڑھو, نماز کی حفاظت کرو, تو وہ اتنی ساری سری نصوص ہیں کہ ان کے مقابلے میں وہ احادیث اتنی مضبوط نہیں ہیں جن میں نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کرنے کا حکم ہے یا اجازت ہے. ویسے بھی آپ دیکھیں نا, بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات منقول ہے, عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں بغیر کسی عذر کے, بغیر سفر کے دو نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں. تو ہم کہتے ہیں اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے, نہ امام شافعی قائل ہے, نہ امام احمد قائل ہے, نہ امام حنیفہ قائل ہے, نہ امام مالک قائل ہے کہ بلا وجہ آپ دو نمازیں اکٹھی پڑھ لیں. تو جو اس حدیث کا مطلب ہے وہی دوسری حدیثوں کا بھی مطلب ہے. تو اس حدیث کا سب مطلب یہی بیان کرتے ہیں کہ یہ جو نبی نے بغیر کسی وجہ کے دو نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں, یہ اکٹھی تو پڑھی ہیں لیکن وقت سے قضا تھوڑی کی ہیں, اکٹھی اس معنی میں پڑھی ہیں, جمع سوری کہا جاتا ہے اس کو, صورتاً جمع, کہ ظہر کو مؤخر کیا عصر کے قریب تک, ظہر پڑھی اور فوراً عصر کا وقت داخل ہو گیا تو پھر عصر پڑھ لی. تو یہ بھی مجبوری میں جائز ہے, بلا وجہ یہ بھی جائز نہیں ہے, اور اس کو عادت بنا لینا بھی جائز نہیں ہے. عادت تو وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا. تو سفر میں جب ضرورت ہو تو اس پر عمل کیا جائے گا, ضرورت نہ ہو تو اس پر بھی عمل نہ کریں, ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھیں, جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہی تھا. ویسے بھی آپ دیکھیں نا, پورا حج کا اتنا لمبا نبی نے سفر کیا تو صرف عرفہ میں اور مزدلفہ میں جمع کیا ہے. تو اگر یہ سفر میں اس کی عمومی اجازت ہوتی تو حج کے اتنے لمبے سفر میں آپ صحابہ بیان کرتے کہ فلاں موقع پہ بھی کیا, فلاں بھی کیا, فلاں بھی کیا, صرف عرفات میں اور مزدلفہ میں کیوں ملتا ہے؟ تو میں اس پہ دلائل سے کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں, میرا وہ کلپ سن لیا جائے. ابھی تو میں نے صرف اشارے دیے ان چیزوں کی, ان دلائل کی طرف. تو خلاصہ یہ نکلا کہ وہ احادیث جن میں آتا ہے کہ دو نمازیں نبی نے اکٹھی پڑھی ہیں, وہاں اکٹھی کا مطلب میں نے بیان کر دیا کہ جمع صورتاً جمع کیا, حقیقتاً نہیں ہے. اور وہ حدیث جن میں آتا ہے کہ حقیقتاً جمع کیا, یعنی نماز کو اپنے وقت سے ٹالا, وہ حدیث سند کے لحاظ سے مضبوط نہیں ہے. اور جو مضبوط ہے وہ اس معنی پر صریح نہیں ہے, ان کا معنی مفہوم واضح نہیں ہے کہ نماز قضا کی ہے یا اپنے ٹائم پہ پڑھی ہے. تو جب صریح نہیں ہے تو قرآن کے مقابلے میں ہم اس کو کیسے ان پر عمل کر سکتے ہیں؟ لا علمی میں کیے گئے گناہ کا حکم. شیخ کیف ممبئی سے پوچھتے ہیں, اچھا ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھنا, ایک اور سوال آیا بھائی, یہ بھی میں اسی کے ساتھ لاحق کر دیتا ہوں. ہوا کی بیٹی کراچی سے, میرا بیٹا باہر ملک میں رہتا ہے, وہ ظہر کی نماز گھر سے نکل کر پڑھتا ہے لیکن عصر کی نماز نہیں پڑھ پاتا. جاب ایسی ہے کہ بریک ہی نہیں ملتی, تو کیا ظہر کے ساتھ عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا جی, اس کو عصر اپنے ٹائم پہ پڑھنی پڑے گی. یہ میں ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں. لا علمی میں کیے گئے گناہ کا حکم. شیخ کیف صاحب ممبئی سے پوچھتے ہیں, میرے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے, ان کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ پائیں 6 ٹخنوں سے اوپر رکھنی چاہیے, تو ان کو گناہ ہوگا؟ دیکھیں اب یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے, گناہ ہوگا نہیں ہوگا, بس آپ توبہ استغفار کریں ان کے لیے, اور اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے. جب انسان زندہ ہوتا ہے تو خود توبہ کر سکتا ہے, جب وہ دنیا سے چلا جائے تو اس کے جو لواحقین ہیں, اولاد ہیں, اس کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں. مرد اور عورت کا ایک ساتھ باجماعت نماز پڑھنا. عبد الباسط صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں, مفتی صاحب کیا مرد اور خواتین ایک ساتھ باجماعت نماز ادا کر سکتے ہیں؟ اس طرح سے کریں گے, امام آگے کھڑا ہوگا اور خاتون پیچھے, مردوں کی صف ہو, اس کے پیچھے بالکل عورتوں کی صف ہو, عورتیں مردوں کے ساتھ صف میں نہیں کھڑی ہو سکتی. نظر کا جانور ذبح کرنے کے بجائے مساوی رقم کسی ضرورت مند کو دینا.
پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے ہم نے ایک بیماری میں صدقہ مانا تھا کہ ایک بیماری میں ہمیں شفا مل جائے گی تو ہم جانور ذبح کریں گے. ہمارا ایک رشتہ دار کینسر کا مریض ہے, اس کو علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے, اگر ہم جانور ذبح کرنے کے بجائے اس کے پیسے اس کیس کے کینسر کے مریض کو دے دیں تو ہم نے جو صدقہ مانا تھا وہ اتر جائے گا؟ جی بالکل اتر جائے گا. بہتر یہی ہے کہ جانور ذبح نہ کریں بلکہ اس کے پیسے آپ کسی کو دے دیں آپ تک, کیونکہ پیسوں میں غریب کا فائدہ زیادہ ہے. جانور ذبح کرنا صرف بقرعید میں, عقیقے میں اور حج میں اور جو عمرے میں جو دم لازم آتا ہے اس موقع پر عبادت ہے. ادروائز جانور ذبح کرنا کوئی شریعت میں بذات خود کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے. وراثت کا حصہ لینے کے لیے کیا کریں؟ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہمارے نانا کے انتقال کو 21 سال ہو گئے ہیں, امی کے 2 بھائی ہیں, ایک امی کی والدہ, امی کے بھائی اور ہماری نانی. ہماری ہماری امی کو حصہ نہیں دینا چاہتی. ہماری امی نے حصہ مانگا تو انہوں نے امی سے تعلق خراب کر لیا. اب آپ بتائیں صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ نانی کو مجبور کریں حصہ دیں. آج کل وراثت سب پی جاتے ہیں. مائیں بھی بعض دفعہ بچوں کی وراثت نہیں دینے دیتی, وہ کہتی جب تک میں زندہ ہوں کوئی ہاتھ تو لگا کے دکھائے وراثت کو. تو یہ سب ناجائز کام ہے. ماں باپ کے حقوق کی بھی ایک لمٹ ہے, اس سے آگے ان کو بڑھنے کی اجازت نہیں ہے. تو نانی کو سمجھائیں محبت سے کہ نانی آپ کی ایج اتنی ہو گئی ہے, اب آپ وراثت نہیں دیں گی, اللہ تعالیٰ آپ کے نیکیوں کو برباد کر دے گا, اعمال کو ضائع کر دے گا. اپنی قبر آخرت کی فکر کریں, نانی کو سمجھائیں, اللہ کرے ان کی سمجھ میں بات آ جائے. پھر بھی اگر نہ دیں تو قانون کا سہارا بھی, کورٹ کا سہارا بھی لیا جا سکتا ہے, لیکن کوشش کریں وہاں تک بات نہ پہنچے. ویسے ہی کسی طرح خاندان کے بڑوں کو ڈال کے سمجھائیں. خاندان کے بڑے نانی سے بڑے تو خیر نہیں ہوں گے, تو لیکن کوشش کریں جو بھی بزرگ لوگ ہیں خاندان کے وہ سمجھائیں نانی کو. سی ٹریڈ کا حکم. لطیف الرحمان صاحب پشاور سے پوچھتے ہیں کیا سی ٹریڈ حلال ہے یا حرام؟ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ 150 روپے انویسٹ کرتے ہیں اور آپ کو روزانہ ایک اشتہار دیکھنا ہوگا اور روزانہ آپ کو 10 روپے ملتے ہیں 90 دن تک, یعنی 900 روپے ہو گئے. بھائی جان یہ فیک ہوتا ہے. یہ گوگل یہ سمجھ رہا ہوتا ہے یا کمپنی یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ اتنے لوگ میرا اشتہار دیکھ رہے ہیں تو کمیشن, تو وہ آپ نے فیک آئیڈیا بنا کے ایک ہی بندہ مختلف آئیڈیوں سے اشتہار دیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ دھوکہ ہے, حدیث میں آ جائے تو دھوکہ دیتا ہے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. بیماری کی وجہ سے اولاد روکنا. ام عبداللہ پاکستان سے پوچھتی ہیں میرا سی سیکشن سے 5واں بچہ ہونے والا ہے, ڈاکٹر نے بہت رسکی بتایا اور کہا کہ بند کر دیں گے. ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ پچھلی بار بھی ہی بند کروا دینا چاہیے تھا مگر مجھے گناہ کا خوف تھا اس لیے نہیں کروایا. 5 سال بعد پھر حمل ٹھہر گیا, کیا میں بند کروا سکتی ہوں؟ گناہ تو نہیں ہوگا. دیکھیں حمل روکنا ایسی مجبوری میں جائز ہے, بالکل ہی اس کو رحم کو نکلوا دینا یہ تغییر خلق اللہ ہے, تو اس سے اوائڈ کریں, یہ ناجائز عمل ہے. احتیاط کریں تاکہ حمل دوبارہ نہ ٹھہرے اگر واقعی رسکی ہے. یہ آن لائن کمپنی کا فکسڈ منافع, اگر خدا نخواستہ جان ہی کا خطرہ ہو آپ کو تو پھر تو ٹھیک ہے, پھر تو بچہ دانی نکلوائی جا سکتی ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تغییر خلق اللہ کی شریعت میں اجازت نہیں ہے, یعنی اللہ کی تخلیق کو بدلنا. رحم عورت کے باڈی کا ایک حصہ ہے, قوت تولید کا اس میں ہونا, کہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت کا ہونا. اگر عورت کسی طرح سے وہ صلاحیت ہی جڑ سے ختم کر دے گی تو یہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنا ہے. تو یہ اس صورت میں تو جائز ہے کہ آپ کو جان کا خطرہ ہو, موت کا خطرہ ہو. لیکن اگر مرنے کا خطرہ نہیں ہے تو آپ ویسے حمل روکنے کی تدبیر اختیار کریں, لیکن پھر یہ کام نہ کریں آپ. آن لائن کمپنی کا فکسڈ منافع. پاکستان سے کسی نے پوچھا ایک آن لائن کمپنی اس میں انویسٹمنٹ کی جائے تو فکسڈ اماؤنٹ دیتی ہے, اگر میں اس میں 30,000 انویسٹ کروں گا تو وہ 6 مہینے تک مجھے 39,000 روپے ماہانہ دیں گے, چاہے ان کو نفع ہو یا نقصان, برائے مہربانی وضاحت فرما دیں. یہ تو ناجائز ہی معلوم ہو رہا ہے, کیوں دیں گے بھائی 6 مہینے تک آپ کو؟ یہ جائز صرف یہی صورت ہے کہ وہ آپ کو جس کاروبار میں پیسے لگا رہے ہیں اس میں آپ کی انویسٹمنٹ میں دیکھیں کہ پروفٹ کتنا ہو رہا ہے, پھر پرسنٹیج میں شریک کریں اور پہلے سے پرسنٹیج طے کریں. تو اب مجھے نہیں پتا اس کا پورا پروسیس کیا, اگر صرف اتنا ہی ہے تو یہ تو ناجائز ہے. اور ویسے بھی 30,000 آپ انویسٹ کریں گے, وہ آپ کو 6 مہینے تک آپ کو 39,000 دیں گے, تو یہ کون سا بزنس ہے بھائی, یہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ. بیوی کو طلاق دے دی ہے کہنے سے طلاق کا حکم. ام نادر انڈیا سے, میرے شوہر نے کافی عرصے پہلے اپنی گرل فرینڈ کو بولا تھا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے. یہ بات اس لڑکی نے اتنے دن بعد بتائی کہ عدت کا ٹائم بھی گزر گیا. اب بتائیے کیا طلاق ہو گئی, کیا عدت گزارنا ہوگی؟ اگر واقعی آپ کے شوہر نے کہا تھا, شوہر سے پوچھیں کہ کیا تم نے اس کو کہا تھا. ایسا تو ایک عورت کا بیان تو معتبر نہیں ہے, جھوٹ بھی بول سکتی ہے, گرل فرینڈ ہے وہ, اس کو شرم ہی نہیں آ رہی کہ ایک شادی شدہ آدمی سے دوستی لگائی ہوئی ہے اس نے, تو اس کا کیا بھروسہ, جھوٹ بول سکتی ہے وہ. لیکن اگر شوہر نے واقعی کہا ہے, شوہر سے پوچھیں, اگر وہ کہتے ہیں ہاں میں نے کہا تھا کہ میں نے طلاق دے دی ہے, تو اگرچہ جھوٹ ہی بولا اس شوہر نے تو شوہر کے اس کہنے سے طلاق ہو جائے گی, کیونکہ طلاق کا جھوٹے اقرار سے بھی طلاق ہو جاتی ہے. ایک آدمی نے طلاق نہیں دی لیکن وہ جھوٹ بول رہا ہے کہ میں نے کل بیوی کو طلاق دے دی ہے, تو اس جھوٹ بولنے سے یہی سمجھا جائے گا کہ دے چکا ہے, یہ اس کا اقرار اس کے خلاف حجت ہوگا.
تو اگر شوہر نے واقعی کہا ہے, آپ شوہر سے پوچھیں, یا کوئی گواہی دے دیتے ہیں کہ ہاں جی اس نے اپنی گرل فرینڈ کو کہا ہے کہ میں تمہیں ایک طلاق دے چکا ہوں, تو پھر واقعی ایک طلاق واقع ہو جائے گی. لہذا اس میں پھر یہ ہوگا کہ آپ کی عدت اگر گزر چکی ہے تو گزر گئی, نکاح ختم ہو گیا. نہیں گزری تو شوہر کے پاس رجوع کا حق ہے. اور اگر شوہر نے جب یہ الفاظ کہتے اس کے بعد میاں بیوی کا ریلیشن ہوا ہے تو پھر خود بخود رجوع ہو گیا. لیکن اگر شوہر مکر جاتا ہے, کہتا ہے کہ میں نے نہیں یہ الفاظ کہے, تو پھر طلاق نہیں ہوگی. ڈالرز کی صورت میں سیونگ کرنا. روشن کاشف کہتے ہیں کراچی سے, میرا سوال یہ, اگر میری سیلری ڈالرز میں آتی ہو تو کیا میں ان پیسوں میں سے اپنے خرچوں کے پیسے الگ کر کے باقی اسی اکاؤنٹ میں سیونگ کی نیت سے چھوڑ سکتا ہوں؟ وہ میرا پرسنل اکاؤنٹ ہے, اس میں مجھے کوئی سود نہیں مل رہا. کیا اس طرح ڈالرز میں مہینے کے اختتام پر پیسے جمع کرنا صحیح ہے؟ یہ گولڈ کی صورت میں پیسے جمع کرنا بہتر ہے؟ تنخواہ ہی ڈالر کی صورت میں آ رہی ہے پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر تنخواہ پاکستانی کرنسی میں مل رہی ہے تو آج کل جو ملک کے حالات ہیں اس میں اگر لوگ کرنسی سے ڈالر خرید کے رکھیں گے تو ملک کا اور زیادہ بیڑا غرق ہو جائے گا. اس لیے علماء اس کی اجازت نہیں دیتے, جو بھی معیشت کے ماہرین ہیں وہ اس کو پاکستان کے اس وقت کے جو موجودہ ملکی حالات ہیں اس میں وہ اجازت نہیں دیتے کہ آپ پاکستانی کرنسی سے ڈالر خرید کے رکھیں. ایک تو ہے نا تنخواہ ڈالر میں آ رہی ہے تو اس سے آپ پھر بقدر ضرورت اکاؤنٹ سے پیسے نکالتے ہیں, وہ تو الگ بات ہے. لیکن پیسے آپ کرنسی اور وہ ڈالر اسٹاک کرنا شروع کر دیں وہ ٹھیک نہیں ہے. البتہ گولڈ کی صورت میں پیسے جمع کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے, وہ جائز ہے. انڈیا سے سعودی عرب تمباکو لے جانا. سفیان صاحب میٹھا بھائی انڈیا سے پوچھتے ہیں, سفیان میٹھا بھائی, کیا سعودی عرب میں تجارت کے لیے تمباکو لے جا سکتے ہیں؟ انڈیا سے بہت سے لوگ جب عمرہ کے لیے جاتے ہیں ساتھ میں تمباکو لے کے جاتے ہیں, مکہ میں بیچ دیتے ہیں, جس سے ان کی انڈیا سے مکہ کی ٹکٹ فری ہو جاتی ہے. کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ بھائی سعودی عرب میں اگر یہ اللیگل ہے تو یہ ناجائز ہے. تمباکو سے ملنے والی آمدن تو بہرحال حلال ہوگی, مگر یہ گناہ ہوگا کیونکہ غیر قانونی کام آپ کر رہے ہیں. ویسے تمباکو کوئی اچھی چیز نہیں ہے, حلال ہے مگر مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے, کوئی اچھا کوئی حلال طیب نہیں ہے, اس لیے تمباکو کا بزنس نہ کیا کریں. بہرحال کوئی انڈین لے گیا تمباکو, غلط کام کیا, برا کام کیا, اس سے جو آمدن آئے گی وہ بھی مکروہ ہوگی, حرام تو نہیں ہوگی لیکن ناپسندیدہ ہوگی, تو یعنی اس کو حرام نہیں کہیں گے. لیکن بہرحال یہ کام گناہ کا ہے, کیونکہ سعودی عرب میں جہاں تک میری معلومات ہے تمباکو لے جانے پر پابندی ہے, اور پکڑے گئے تو وہ لوگ چترول بھی طبیعت سے لگاتے ہیں, اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. آپ کو عمرے میں اتنے گناہ معاف نہیں ہوں گے جتنے وہاں کے چترول سے معاف ہوں گے آپ کے, تو اس لیے ایسی حماقتیں نہ کیا کریں. بینک کو پروسیسنگ فیس یا سروس چارجز ادا کرنا. محمد اسرار خان کلکتہ سے کہتے ہیں ای ایم آئی سے جب ہم کچھ خریدتے ہیں تو بینک اس پر پروسیسنگ فیس یا سروس چارج لگاتا ہے, تو کیا وہ سروس چارج دینا جائز ہے؟ دینا تو جائز ناجائز کی بات نہیں ہوتی, لینے کی بات کریں نا کہ جائز ہے نہیں. جب آپ چارجز لگائے گا تو آپ کو دینے پڑیں گے. آپ یہ تھوڑی کہیں گے بینک کو کہ چونکہ فتویٰ یہ آیا کہ دینا جائز نہیں لہذا میں نہیں دے رہا, کیا تم نے یہ سروس لی کیوں ہم سے؟ تو باقی یہ جو بینک کوئی بھی آپ کو جب سروس دیتا ہے تو اس سروس کی وہ ایک اسپیسیفک اماؤنٹ پہلے سے بتا کے لے سکتا ہے. وہ قرآن پورا کرنے کے لیے حالت حیض میں قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ میرا قرآن ختم ہونے میں 3 پارے رہ گئے ہیں, پیریڈ شروع ہو گئے ہیں. میں نے ایک کلپ میں سنا تھا کہ حیض کی حالت میں قرآن پڑھ سکتے ہیں اور تلاوت بھی سن سکتے ہیں, کیا یہ بات صحیح ہے؟ تلاوت سن تو سکتے ہیں, قرآن پڑھ نہیں سکتے. اس بارے میں میرا کلپ موجود ہے یوٹیوب پہ. محترمہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا ایک ان کے حوالے سے ایک بات چلی تھی, اور جو ان کی اکیڈمی میں کام کرنے والی خواتین ہیں انہوں نے ایک فتوے کو وائرل کیا تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ حالت حیض میں بھی عورت قرآن کو ہاتھ لگا سکتی ہے. اس پر میں نے ایک کلپ ریکارڈ کروایا تھا, تو میں محترمہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کا حوالے اس لیے دے رہا ہوں کہ میرا نام لکھ کے نا جب یہ سرچ کریں گے تو اس پہ وہ کلپ آپ کے پاس آ جائے گا. تو اس میں پہلے پورا مدلل اس پر میرا بیان ہے دلائل کے ساتھ کہ حالت حیض میں عورت قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی. مقصد خدا نخواستہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ پر تنقید کرنا نہیں ہے کہ علمی مسئلے میں ان سے اختلاف کرنا ہے, اور مجھے یہ یقینی بھی معلوم نہیں ہے کہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کی رائے کیا ہے اس بارے میں. کسی نے مجھے بتایا تھا کہ ان کی یہ رائے ہے اور وہ اس کو پروموٹ کرتی ہیں کہ حالت حیض میں عورت قرآن کو ہاتھ لگا سکتی ہے. تو اس پر میں نے دلائل سے ایک بات ریکارڈ کروائی تھی, وہ آپ سرچ کر لیں. قطع نظر اس سے کہ باقی ڈاکٹر فرحت ہاشمی ایسا کہتی بھی ہیں کہ نہیں کہتی, واللہ عالم. باقی ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کا جو ایک کام ہے ماشاءاللہ قرآن کی خدمت کے حوالے سے, اس کا میں بہرحال معترف ہوں. اچھا, ناپاکی میں قرآن کی آیت پڑھنا, یہ سوال پوچھا ہے, یہ پوچھنے والے نے نام ہی نہیں لکھا. کیا ناپاکی کی حالت میں قرآن کی آیت پڑھ کر دعا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ نیز بغیر وضو کے قرآن کی آیت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟
بغیر وضو کے تو بہرحال قرآن پڑھ سکتے ہیں، البتہ ناپاکی کی حالت میں قرآن کی تلاوت جائز نہیں ہے۔ البتہ قرآن کی وہ آیتیں جن میں دعا کا عنصر پایا جاتا ہے، دعا کے میننگ پائے جاتے ہیں، تو ان آیتوں کو ناپاکی کی حالت میں دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اب یہ دعا ہے لیکن قرآن کی آیت بھی ہے، تو آپ اسے آیت کی نیت سے نہ پڑھیں، ناپاکی کی حالت میں دعا کی نیت سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آیت الکرسی ہے تو یہ قرآن کی آیت، لیکن اگر آپ ناپاکی کی حالت میں یعنی جنابت میں یا حیض و نفاس کی عورت اگر ہے تو حیض و نفاس کی حالت میں آیت الکرسی قرآن کی تلاوت کی نیت سے نہ پڑھے، ہاں وہ بطور دم کے، بطور رقیہ کے، بطور وظیفہ کے پڑھ سکتی ہے وہ۔ اسی طرح سورہ فلق، سورہ ناس ہے، آپ دم کرنے کے لیے تو پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے آپ۔ ایام میں منزل پڑھنا، کیا مخصوص ایام کے دوران منزل پڑھ سکتے ہیں؟ حفصہ صاحبہ کراچی سے۔ دیکھیے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی جا سکتی خواتین اپنے مخصوص ایام میں، کیونکہ ناپاکی کی حالت ہوتی ہے، ناپاکی کی حالت میں قرآن کی تلاوت جائز نہیں ہے۔ آج کل بعض علماء کہتے ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں آپ قرآن کو ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، تو اس کے میں نے جواب پہ ایک کلپ ریکارڈ کروایا ہے، وہ آپ گوگل پہ سرچ کریں تو وہ اس میں نے دلائل دی ہیں کہ یہ جائز عمل نہیں ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ منزل پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں، دیکھیں قرآن کی وہ آیتیں جن میں دعا کا بھی عنصر ہے یا رقیہ کا پہلو بھی ہے، رقیہ کہتے ہیں دم کرنا جنات یا آصف وغیرہ سے بچنے کے لیے، جیسے سورہ فلق اور سورہ ناس ہے۔ اب یہ قرآن کی آیتیں تو ہیں لیکن یہ رقیہ بھی ہے، رقیہ کا مطلب جھاڑ پھونک کے طور پہ بھی استعمال ہوتی ہے، تو اس طرح کی جو آیتیں ہیں یا جن میں دعا کا عنصر ہو، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ دعا ہے، تو رقیہ کے متعلق آیتیں کون سی ہیں؟ جیسے آیت الکرسی ہے اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے، حدیث میں آتا ہے رات کو پڑھ کے اس کو یعنی رات کو اس کی تلاوت کرنی چاہیے، بطور رقیہ کے ہے۔ یہ سورہ فلق اور سورہ ناس ہے، یہ چاروں قل ہیں، یہ بھی بطور رقیہ کے یعنی دم کے طور پر کیے جاتے ہیں، تو یہ تو رقیہ سے متعلق آیتیں ہو گئیں۔ یا وہ آیتیں جن میں سحر کا تذکرہ ملتا ہے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے فرمایا کہ تم جو کچھ لا رہے ہو نا یہ جادو ہے، اللہ اس کو باطل کر دے گا۔ تو کسی پر جادو ہو تو یہ پڑھ کے دم کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، تو کیونکہ اس میں جادو کا مضمون ہے، تو قرآن کی وہ آیتیں جن میں آصیب کا علاج کے طور پر پڑھی جاتی ہوں یا ان میں جادو کا کوئی پہلو ملتا ہو، تو ان آیتوں کو، اسی طرح وہ آیتیں جن میں دعا ہو، جیسے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ والی دعا ہے، ربنا آتنا والی دعا ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین والی دعا ہے، تو یہ دو قسم کے مضامین جن آیتوں میں ہوں گے، تو ان آیتوں کو اگر آپ تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ رہے بلکہ دعا یا رقیہ کی نیت سے پڑھ رہے ہیں، تو اس کے لیے باوضو ہونا بھی ضروری نہیں ہے اور حالت جنابت سے پاک ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ تو حالت باوضو ہونا تو ویسے بھی قرآن کی تلاوت کے لیے ضروری نہیں ہے، ہاتھ لگانے کے لیے ضروری ہے کہ باوضو ہو، لیکن حالت جنابت میں بھی پھر یہ پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن نیت آپ کی تلاوت کی نہیں ہونی چاہیے، نیت آپ کی رقیہ کی ہو یا دعا کی نیت ہو۔ لیکن منزل جو پڑھی جاتی ہے اگرچہ بطور رقیہ کے، لیکن اس میں پوری قرآن کی صورتیں ہیں، تو اس میں یہ نیت کرنا ایک تکلف والا عمل ہے کہ آپ اس کو، یعنی اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی الحم سے لے کے والناس تک پورا قرآن پڑھ لے اور یہ کہے کہ میری نیت جو تھی نا اس میں قرآن کی تلاوت کی ہے ہی نہیں، میری نیت تو دم کرنے کی ہے یا دعا کی ہے، تو ظاہر ہے نیت کے لیے بھی ضروری ہے نا کہ ایسی جگہ نیت کی جائے جس میں اس کا احتمال تو ہو۔ اور پورا قرآن ہی کو بطور رقیہ کے کوئی پڑھے تو فی نفسی ممکن تو ہے، جائز بھی ہے یہ، لیکن اس میں پھر یہ تکلف ہو جائے گا، یعنی آپ پھر یہ ہے کہ حالت جنابت میں گویا قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، محض ایک تکلف کر کے اس کو جو ہے نا وہ رقیہ کی فہرست میں داخل کیا جا رہا ہے یا دعا کی فہرست میں، اور قرآن سے نکالا جا رہا ہے، اس کو یہ تکلف کہلائے گا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ منزل میں چونکہ بہت ساری آیتیں ہوتی ہیں، بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں جن میں رقیہ کا مضمون بھی نہیں ہے، تو اس لیے میری ٹوٹی پھوٹی ناقص رائے یہی ہے اس بارے میں کہ اس کو بغیر وضو یعنی حالت جنابت میں یا حیض کی حالت میں اس کا پڑھنا ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، ناجائز ہے۔ لیکن ویسے اگر قرآن مجید میں کوئی آیت ہو یا کوئی صورت ہو جو بطور رقیہ پڑھی جاتی ہو، اس کا معمول ہو اور احادیث سے یا جو ہے نا امت کے عمل سے اس کا رقیہ ہونا ثابت ہو یا تجربے سے ثابت ہو، تو وہ آپ حالت جنابت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن منزل میں بڑی بڑی لمبی لمبی صورتیں ہیں، وہ پورا قرآن ہی ہوتا ہے، وہ یہی ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں حالت جنابت میں، اس میں یہ نیت کرنا کہ رقیہ ہے یہ تکلف معلوم ہوتا ہے،
تو اس لیے منزل نہیں پڑھنی چاہیے حالت جنابت میں. ویسے آیت الکرسی ہے یا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں یا چاروں قل ہیں یا اس طرح کی وہ آیتیں جن میں دعا کا مضمون ہو یا رقیہ کا مضمون ہو، تو ان آیتوں کو حالت جنابت میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، بشرطے کہ ان آیتوں کی تلاوت میں تلاوت قرآن کی نیت نہ ہو بلکہ دعا کی یا رقیہ کی نیت ہو. حیض کے دوران ترجمہ قرآن پڑھنا یا چھونا، کیا حیض کی حالت میں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں اور اسے چھو سکتے ہیں؟ قرۃ العین گجرات سے. لیکن حیض کی حالت میں تفسیر پڑھ سکتے ہیں اور قرآن کی وہ تفسیر جس میں ترجمہ ہو لیکن تفسیر زیادہ ہو، اس کو چھو بھی سکتے ہیں. لیکن آیتوں کو چھونا حیض کی حالت میں یا لفظی ترجمے کو چھونا یا آیتوں کو پڑھنا یا لفظی ترجمے کو لفظ بلفظ ترجمہ پڑھنا یہ جائز نہیں ہے. تو تفسیر پڑھ لیں وہ ٹھیک ہے، یا سن لیں، ترجمہ سن لیا جائے آڈیو چلا کے.